نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. ہم قرآن حکیم کا آخری پارہ پڑھ رہے ہیں اور اس کی دو صورتیں یعنی سورہ نبا اور سورہ نازعات ہم نے مکمل کی تھی. اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ العبس ہے جس کا آج ہم آغاز کریں گے. سورۃ العبس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی شروع کی آیات میں ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کو دین کی دعوت دے رہے تھے. اتنے میں ایک صحابی جو کہ نابینا تھے، جو آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، وہ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے اور خاص طور پہ دین کی بات سیکھنے کے لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. ان صحابی کا نام تھا حضرت عبداللہ ابن ام مختوم رضی اللہ تعالی عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لائے تو ظاہر سی بات ہے انہیں معلوم نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سب سے اہم سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جس میں ابو جہل بھی تھا اور اس کے علاوہ جو وہاں کے ٹاپ لیڈرشپ ہے اس کے وہ لوگ موجود تھے جو عمومی طور پر قرآن حکیم سننے کے لیے نہیں آتے تھے. بڑی مشکل سے وہ اس بات پہ راضی ہوئے تھے کہ کچھ دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھیں اور قرآن حکیم سنیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اس کو سنیں. لہٰذا یہ ایک ایسا موقع تھا جو بہت مشکل سے ملتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دے رہے تھے تاکہ انہیں اگر دین کی بات سمجھ میں آ گئی اور یہ سردار اگر دین میں آ گئے، اسلام لے آئے، تو اس سے تمام مسلمانوں کو اور اسلام کو بہت فائدہ ہوگا. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر توجہ دے رہے تھے. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب نہیں دیا. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جو سرداران قریش ہیں جیسے ابو جہل وغیرہ، یہ بڑے پیسے والے اور طاقتور لوگ تھے اور یہ پسند نہیں کرتے تھے کسی غریب کے ساتھ بیٹھنا. اور ان کا بھی جو ہے اب چہرہ بگڑنے لگ گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کر رہے تھے کہ زیادہ سے زیادہ ان سے بات ہو سکے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بل آیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کا یوں آنا، آ کے بیٹھنا اور بیچ میں بات کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسا محسوس ہوا کہ چہرے پہ ناگواری کے آثار آ گئے۔ اس کو کہتے ہیں عباسہ، جو اس کا پہلا لفظ ہے اس سورت کا عباسہ، اس کا مطلب ہے ایسے جیسے ایک انسان پریشان ہوتا ہے یا جب اسے کوئی چیز پسند نہیں آتی، کوئی چیز ناگوار ہوتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بلند ترین اخلاق کے حامل ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ناراض بھی ہوتے تھے تو زیادہ سے زیادہ منہ پھیر لیتے تھے۔ بہت زیادہ شور مچانا یا کسی کو برا بھلا کہنا، اس کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدگی بس ایسے ہوتی تھی جیسے چہرے پہ بل آ گیا یا منہ پھیر لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ بل آیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کوشش کر رہے تھے کہ انہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، سرداروں کو دین سمجھ میں آ جائے، قرآن سمجھ میں آ جائے، اور اس کے بیچ میں حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ جو بات سوال کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو پہلے تو چہرے پہ بل آیا، لیکن جب انہوں نے مستقل اصرار کیا، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ مستقل سوال پوچھ رہے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ایک تو انہیں ویسے نابینا تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ مجلس میں کون بیٹھا ہوا ہے، سچویشن کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آ رہی۔ صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے یہ بات پتہ چل جاتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں آ رہی، لیکن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا ہیں، انہیں چہرہ بھی نظر نہیں آیا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ پھیر لیا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چہرہ پھیر کر دوسری طرف رخ کر کے اور سرداروں سے مکمل طور پر رخ کر لیا سرداروں کی طرف۔ اس کو کہا وَتَوَلَّا، عَبَسَ وَتَوَلَّا، یہ دو الفاظ ہیں پہلی آیت میں، اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک دعوت کی ایک ضرورت ہے جو ان آیات میں جس کا پس منظر نظر آ رہا ہے، ایک پیچھے بیک گراؤنڈ ہے جس پر یہ آیات آتی ہیں، اور ان آیات میں پھر ایک رہنمائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنمائی ہے، اور اس کے بعد پوری امت کے لیے رہنمائی ہے۔ رہنمائی کیا ہے کہ البتہ یہ تو اہم ہے کہ دین کی دعوت سب کو پہنچانا یہ فرض ہے نبی پر اور نبی کے بعد نبی کی امت پر، لیکن جو پیغام اٹ سیلف ہے وہ بہت بلند ہے۔ پیغام کو ضرورت نہیں کہ کوئی اس کو مانے، اب چاہے سردار ہوں چاہے ایک عام آدمی ہو، اللہ کو اس بات سے کوئی نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان، اسلام کو نہ فائدہ ہوتا ہے نہ نقصان۔ اسلام اور قرآن بہت بلند ہے انسانوں سے، لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دعوت مجروح ہو جائے۔ قرآن حکیم کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا، ایک تو یہ ہے کہ ایک داعی جو ہے ہر کسی کے پاس جائے اور کوشش کرے بار بار سنائے، اور لوگوں سے ریکویسٹ بھی کرے کہ اس کو سن لیا جائے، لیکن ایک ایسا شخص ہے کہ جو بے پرواہ ہے، جو سنی انسنی کرتا ہے، جو اس کو امپورٹنس نہیں دے رہا۔ ایک شخص ہے جو قرآن کو امپورٹنس نہیں دے رہا، اس کو بار بار سنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بار بار بے پرواہی کر رہا ہے، تو پھر کیا ہے کہ اس کو پھر زیادہ اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ کہ جو خود چاہتے ہیں سیدھا ہونا، جو خود چاہتے ہیں دین پر عمل کرنا، جن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہم دیندار بن جائیں، جن کے دل میں یہ خواہش ہے کہ ہمیں قرآن سنایا جائے، ہمارا تزکیہ کیا جائے، ان کو زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ پرائیورٹی پہ وہ آگے ہوں جو خود چل کے آ رہے ہیں، جن کے اندر خود طلب ہے۔ اس کے برعکس جن کے اندر طلب نہیں ہے، جو منہ پھیر کے جا رہے ہیں، جو قرآن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے زیادہ نہ پڑا جائے، یہ ہے اس میں پیغام۔ تو اس واقعے میں کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود اپنے گھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تک چل کر آئے۔ کس وجہ سے چل کر آئے؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنیں، دین کی بات سیکھیں، تزکیہ ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو آپ وقت دیں، اور دوسری طرف یہ جو ہے سردار، یہ جو ہے دور جا رہے ہیں، امپورٹنس نہیں دے رہے، حالانکہ انہیں صحیح بات معلوم بھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں کہتے، یہ بات معلوم ہونے کے باوجود بھی یہ کردار ہے ان کا کہ وہ بے اعتنائی کر رہے ہیں، اس سے دور جا رہے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے زیادہ نہ پڑا جائے،
دعوت تو دینی ہوگی، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہماری توجہ ان کی طرف زیادہ ہو جائے کہ جو بڑے ہیں یا جو ہمارے نزدیک اہم ہیں اور جن کے دل میں طلب ہے ان کو توجہ نہ ملے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، ماتھے پر شکن ڈالے اور انہوں نے منہ پھیر لیا، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گئے۔ ان جاءہ الاعمی، اعمی کہتے ہیں اس شخص کو جو نابینا ہے۔ ان جاءہ الاعمی، کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک نابینا آ گئے۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر شاید کہ وہ پاک ہو جاتا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر کہ شاید یہ شخص، یہ جو نابینا شخص ہیں، یزکی، آپ کو کیا پتہ کہ یہ پاک ہو جاتا۔ یہ جو آپ کے پاس چل کے آیا تھا، اگر آپ اس کی بات سن لیتے، اس کو توجہ دیتے تو شاید کہ اس کو تزکیہ ہو جاتا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت حاصل کرتا تو اس کو وہ نصیحت فائدہ دے دیتی، یا تو اس کا تزکیہ ہو جاتا، کوئی چیز اس کی ٹھیک ہوتی۔ ہمارے کیریکٹر میں جب کوئی چیز ٹھیک ہو جائے، ہمارا جب ایمان بڑھ جائے، ہماری کوئی بری عادت ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ ہو گیا۔ اور تذکیر کیا ہے؟ یاد دہانی، یہ اس سے کم تر ہے، اس سے پہلا ہے، یعنی کوئی بات یاد آ جائے۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا خبر، وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اے نبی آپ کو کیا خبر کہ شاید اس کا تزکیہ ہو جاتا یا اس کو یاد دہانی حاصل کر لیتا اور وہ یاد دہانی اس کو فائدہ دیتی۔ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی، جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے تو اس کے تو آپ پیچھے ہیں، اس کے لیے تو آپ کوششیں کر رہے ہیں، جبکہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ اس کا تزکیہ ہو جائے۔ وما علیک الا یزکی، اگر اس کا تزکیہ نہ ہو، ابو جہل کا اور ان سرداروں کا، یہ مسلمان نہ ہو، ان کے عقیدے کا تزکیہ، ان کے اعمال کا تزکیہ نہ ہو تو آپ پہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ اما من استغنا، کہ جو بے پرواہی کرتا ہے، جو امپورٹنس نہیں دیتا قرآن کو، دین کو، فانت لہ تصدی، تو آپ اس کے پیچھے ہیں، آپ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ وما علیک الا یزکی، حالانکہ یہ آپ کے ذمے نہیں کہ اگر اس کا تزکیہ نہ ہو۔ واما من جاءک یسعی، حالانکہ وہ شخص جو خود آتا ہے آپ کے پاس چل کے، دوڑ کے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ، اور جو آتا ہے آپ کے پاس یسعیٰ، پوری توجہ کے ساتھ، پورے التماس کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، وَهُوَ يَخْشَىٰ، جبکہ اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے تغافل برت لے ہیں۔ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، تو اس سے آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اب حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، ایک ایک صحابی کو بہت زیادہ وقت بھی دے رہے ہیں۔ صحابہ جو صحابہ بعد میں بنے تو کس کے تزکیے کی وجہ سے بنے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں ہے کہ میرے آس پاس سردار ہوں اور غریب اور مسکین نہ ہوں، آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ بات ہمیں معلوم بھی ہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ دعا تھی کہ اے اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ اور مسکینوں میں اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی امپورٹنس نہیں ہے کسی سردار کی سرداری کی اور کسی مالدار کے مال کی، لیکن اصل میں یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ بعد والوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا کہ ایک نابینا شخص آیا جس سے سچویشن نہیں پتہ تھی کہ کتنی مشکل سے یہ سردار جمع ہوئے ہیں کہ میں انہیں کچھ قرآن سنا دوں، تو صرف آپ کے چہرے پر بل آیا اور آپ نے رخ پھیرا لیکن کچھ کہا نہیں۔ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ چلے جائیں اور بعد میں آئیں، لیکن آپ نے ایسا نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک شخص خود چل کے آیا ہے، اس کے دل میں پیاس ہے تو اس کی پیاس کو بجھایا جائے۔ ایک شخص ہدایت کا طلبگار ہے، اس کو ایسے ہی واپس نہ بھیجا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خیال رکھا ہے، لیکن صرف اتنا سا کرنے پر
کہ چہرے پر بل آنے پر اور رخ ذرا سا پھیرنے پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما دیں تاکہ جو لوگ بعد میں آئیں گے وہ اس بات کا خیال رکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک نہ کسی کی شکل و صورت کی کوئی اہمیت ہے، نہ کسی کے مال کی کوئی اہمیت ہے، نہ کسی کی سرداری کی کوئی اہمیت ہے۔ کوئی غریب ہے تو اللہ کو اتنا ہی پسند ہے جتنا کوئی امیر اللہ کو پسند ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ ہے دل کی طلب۔ اللہ ہی نے انسان کو بنایا ہے، اللہ ہی نے اس کو مالدار یا غریب بنایا ہے، نابینا یا آنکھوں والا بنایا ہے۔ جو چیز اللہ دیکھتا ہے وہ ہے طلب۔ یہاں پہ جو الفاظ آئے ہیں وہ کیا ہیں؟ یخشا، استغنا۔ ایک ہے مستغنی، بے پرواہ، لاپرواہ، جو سوچتا ہی نہیں کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب بھی دینا، اور ایک ہے متقی، یا وہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، ڈرنے والا۔ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں۔ جو اللہ سے ہدایت چاہتا ہے اس کو اللہ ہدایت دیتے ہیں، اور جو ہدایت سے منہ پھیرتا ہے اللہ اس کو ہدایت سے دور کر دیتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں کیا تھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرائمری مقصد کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بھیجا گیا، خانہ کعبہ جو کہ اول بیت وضع للناس، پہلا گھر، اور قیامت تک کے لیے اس کو اللہ نے توحید کا مرکز بنانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو پیغام بھیجا گیا ہے وہ قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ رکھنا ہے، اس کا یہاں پہ سینٹر بننا ہے، مکہ اور خانہ کعبہ اس کا سینٹر بننا ہے، اور وہیں پر بت رکھے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلا ٹارگٹ تھا کہ مکہ کے اندر سے بتوں کو ختم کیا جائے، اور مکہ کے اندر یہ جو شرک کی اور دین ابراہیمی کو جو خراب کر دیا گیا ہے اسے پیوریفائی کیا جائے۔ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ تھے یہ سردار۔ تو اگر یہ سردار اسلام لے آئیں گے تو کام بڑا آسان ہو جائے۔ اگر ٹاپ لیڈرشپ اسلام لے آئے گی تو جو نیچے ہیں، جو عام صحابی ہیں، جو غلام طبقے سے ہیں، جو نوجوان ہیں، ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اسلام کا اور مسلمانوں کا فائدہ اس میں ہے کہ سرداروں کو تبلیغ کی جائے، ان کو دعوت دی جائے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی رسول کو بھیجتے ہیں تو سب سے پہلے سرداروں کی طرف بھیجتے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، کہ جاؤ فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اور اگر فرعون مان جائے، فرعون اسلام لے آئے تو پوری قوم جو ہے اس کے لیے فائدہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے ہیں دین کی دعوت دینے کے لیے، تو آپ نے سڑکوں پر دعوت دینے کے بجائے، گھر گھر جانے کے بجائے سیدھا سرداروں کے پاس گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا سرداروں کے پاس گئے، کیونکہ اگر وہ مان جاتے ہیں تو خود بخود نیچے تک بھی اسلام کی برکات پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے توجہ ذرا زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں کی طرف کہ جو صاحب ثروت ہوں، یا جو صاحب اقتدار ہوں، یا جن کی دین میں دنیا میں فالوئنگ ہو۔ لیکن بس اس صورت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ جو اصل بات ہے طلب، وہ اصل اپنی اصل پہ قائم رہے۔ ایک شخص خود چل کے آتا ہے، اس کے دل میں خشیت ہے، وہ پرائیورٹی نمبر 1 ہوگا دعوت کا۔ اور ایک شخص جو مستغنی ہے، جو بے پرواہ ہے، جس کے دل میں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے، جو تزکیہ چاہتا نہیں ہے، وہ پرائیورٹی نمبر 2 ہوگا۔ یہ پرائیورٹی اپنی جگہ پر فکس رہے، اس کے بعد دنیا میں اسٹریٹجی بنے گی دین کی دعوت کی۔ اب اس کے فوراً بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ کبھی کبھار ہماری یہ پرائیورٹی جب خراب ہو جائے، ہم زیادہ اہمیت دینے لگ جائیں سرداروں کو دین کے لیے، کہ ان کو دین کی دعوت دی جائے اور ان کے لیے گیٹ اپ اختیار کیا جائے، ساری اسٹریٹجی اسی لیے بنے کہ کسی طریقے سے ان تک دین پہنچ جائے، اور ایک عام آدمی کو بالکل ہی عام سمجھ کے، یعنی ایک طرح سے تحقیر کرتے ہوئے اس کو کوئی توجہ نہ دی جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اور ایسا ہو جانے سے نقصان کس چیز کا ہو رہا ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ جیسے قرآن محتاج ہے سرداروں۔ اس ایٹیٹیوڈ سے ایسا لگنا شروع، رسول کا نہیں، امتیوں کو بتایا جا رہا ہے کہ کہیں تمہارا رویہ یہ نہ ہو جائے۔ ایک شخص ہے جو دین کی محبت دل میں رکھتا ہے، اب جب وہ سوچتا ہے کہ دین کیسے پھیلے گا تو فوراً اس کا ذہن جاتا ہے سرداروں کی طرف۔ اس کے لیے ہدایت ہے کہ پرائیورٹی بھی رہے گی۔ پرائیورٹی نمبر 1 ہے ہدایت کی خواہش، اللہ کا خوف، یہ پرائیورٹی بن رہی۔ اور اگر یہ پرائیورٹی خراب ہو جائے اور دین کے اصل داعی بھی وہی لوگ بن جائیں جو پیسے والے ہیں، یا جنہیں معاشرے میں ایلیٹ کلاس کہا جاتا ہے، تو اس سے ایسا لگے گا جیسے اللہ محتاج ہے، نعوذ باللہ، قرآن محتاج ہے ان لوگوں کا جو صاحب ثروت ہے۔
اس لیے فوراً اگلی آیات میں بتایا گیا کہ قرآن کتنا عظیم ہے۔ اگلی آیات میں فوراً بتایا گیا کہ قرآن کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص لاپرواہی کرتا ہے آپ اس کے لیے کوششیں کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ وہ پاک ہو جائے، اور جو شخص خود آ رہا ہے آپ کے پاس پوری توجہ کے ساتھ اور اس کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہے، تو اس سے آپ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ کلا، ایسا نہ کریں، ہرگز نہیں۔ انہا تذکرہ، بے شک یہ قرآن تو ایک یاد دہانی ہے۔ فمن شاء ذکر، اب جو چاہے یاد دہانی حاصل کر لے۔ قرآن ایک یاد دہانی ہے پورے انسانیت کے لیے۔ فمن شاء ذکر، اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، جو چاہے کرے، جو نہ چاہے نہ کرے، جو اس سے لاپرواہ ہو جائے۔ جو اس خود چاہے گا اس کے لیے یہ قرآن یاد دہانی بنے گا۔ ان کلا انہا تذکرہ، ہرگز نہیں، بے شک یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، چنانچہ جو چاہے اس سے نصیحت یاد کر لے یا نصیحت حاصل کر لے۔ فی صحف مکرمہ، یہ قرآن محفوظ ہے ان صحیفوں میں جو بہت محترم ہیں۔ مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہیں۔ وہ صحیفے جو پاکیزہ ہیں، بہت بلند ہیں، یعنی اصل قرآن تو لوح محفوظ میں ہے، اور اس کو وہی چھوتے ہیں جو مقرب ہیں، مطہر ہیں، بہت پاک فرشتے ہیں، وہاں سے یہ قرآن حکیم ہم تک نازل کیا گیا ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، بہت بلند اور پاکیزہ صحیفے ہیں۔ بِأَيْدِي سَفَرَہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں، کرام بررہ، جو معزز اور نیکوکار ہیں۔ وہ فرشتے جو بہت عزت والے، بہت پاکیزہ ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہے یہ قرآن۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک کیا جائے انسان وہ کس قدر ناشکرا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، ما اکفرہ، یہ تعجب کے لیے ہوتا ہے کہ کس قدر ناشکرا ہے، اللہ نے اسے کیا کیا دیا اور اس کا رویہ کیسا ہے، یہ تعجب۔ ما اکفرہ، کتنا ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، اللہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیا ہے، انسان کو کس چیز سے پیدا کیا۔ من نطفہ، ایک گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے۔ خلقہ فقدرہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے اور پھر اسے ایک اندازے کے مطابق بنایا ہے۔ خلقہ فقدرہ، خلقہ یعنی کسی چیز کو پورا بنا لینا، جیسے ہم ہیں ایک جو ہے پوسچر ہے انسان کا، وہ سیدھا دو ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے، اس کے ہاتھوں کی ایک خاص لینتھ ہے، انگلیوں کی لینتھ ہے، آنکھوں کی خاص پوزیشن ہے، ہر چیز کا اپنا ایک مقصد ہے، اس کو اس کی جگہ پر رکھا گیا ہے۔ فقدرہ، کسی چیز کا اندازہ لگانا، ٹو ایویلیویٹ، ہر چیز ایک اندازے کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے۔ پھر اس کا عمر کا اندازہ، یہ کتنا جیے گا، اس کے رزق کا اندازہ، اسے کتنا رزق ملے گا، اس کی صحت کا اندازہ، یہ سارا اندازہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر فرمایا۔ من نطفہ خلقہ فقدرہ، ہم نے اسے پیدا کیا، اللہ نے اسے پیدا کیا اور اسے ایک اندازے کے مطابق بنایا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے اس کے راستے کو آسان کر دیا۔ ثم السبیل، اس کا راستہ، یسرہ، اس کے لیے آسان کر دیا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ انسان کو پیدا کیا اور اس کے اندر ایک اندازہ بھی رکھ دیا۔ دوسری صورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے صحیح اور غلط کا اندازہ اللہ نے ہمارے اندر کیا رکھ دیا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سورہ شمس میں فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے اندر ایک سینس رکھ دیا، اچھی بات کیا ہوتی ہے، بری بات کیا ہوتی ہے، سینس رکھ دیا، اس کو دو راستے دکھا دیے۔ انسان کو پتہ ہے اچھا راستہ کون سا ہے، برا راستہ کون سا ہے۔ اب انسان جو راستہ اختیار کرے گا وہی راستہ اس کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ انسان اچھائی کا راستہ اختیار کرے گا تو اچھائی کا راستہ آسان کر دیا جائے گا، برائی کا راستہ اختیار کرے گا تو برائی کا راستہ آسان کر دیا جائے گا۔ سورۃ اللیل میں اس کی مزید وضاحت ہے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں پہ تین چیزوں کو تین چیزوں سے کمپیئر کیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى کہ جس کسی نے عطا کیا، جس کے اندر سخاوت ہے، جس کے اندر تقوی ہے اور اچھی بات کو قبول کرتا ہے، ایسے شخص کے لیے ہم آسانی کا، جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ اور جس کسی کے اندر بخل ہے، بخیل ہے وہ، اور وہ استغنا ہے، لاپرواہ ہے، دین کے بارے میں بے پرواہ ہے، اور اچھی بات سامنے آتی ہے تو جھٹلا دیتا ہے، تو اس کے لیے ہم جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے، جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے۔ تو فرمایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا کس چیز سے؟ قتل الانسان ما اکفرہ، ہلاک ہو جائے انسان، کس قدر ناشکرا ہے۔ من ای شیء خلقہ، کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ خلقہ من نطفہ خلقہ فقدرہ، ایک گندے پانی کی بوند سے اس کو پیدا کیا، پھر اس کو ایک اندازہ اس کے اندر رکھا۔ ثم السبیل یسرہ، پھر ہم نے اس کا راستہ آسان کر دیا۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر ہم نے اس کو موت دی اور اسے قبر میں اتار دیا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب اللہ چاہے گا اس کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ نطفے سے پیدا کیا، اندازہ مقرر کیا، پھر راستہ آسان کر دیا۔ کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے؟ پھر اس کو موت دی، اس کو قبر میں اتار دیا، پھر اللہ جب چاہے گا اسے قبر سے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، ابھی نہیں، ہرگز نہیں، پورا نہیں کیا اس نے وہ کام جو اللہ نے اس کو دیا تھا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، اس نے وہ کام نہیں کیا جس کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ یہ ہے افسوس۔ تو سورت کا آغاز کس بات سے ہوا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ان کو قرآن پیش کیا جا رہا ہے اور وہ بھاگ رہے ہیں، اس کو ایوائڈ کر رہے ہیں، اس کا انکار کر رہے ہیں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو خود چل کے آ رہے ہیں، خود محنت کر رہے ہیں کہ ہمیں قرآن سنا دیا جائے۔ یہ دو انسان ہیں، دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، دونوں کو گندے پانی کی بوند سے پیدا کیا ہے، لیکن ایک نے نیکی کا راستہ اختیار کیا ہے اور ایک نے بدی کا راستہ اختیار کیا۔ تو فرمایا کہ کس قدر ناشکرا ہے انسان کہ وہ یہ غور نہیں کرتا کہ اللہ نے اس کو کیا کیا عطا کیا۔ کلا لما یقض ما امرہ، ہرگز نہیں، انسان نے وہ کام نہیں کیا جس کا اسے حکم دیا گیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔